یہ قاضی فائز عیسیٰ سن لیجئے، یہ قاضی فائز عیسیٰ لوگوں کو لگام دینے کے لیے، وہ یہ کروانے کے لیے یہ ٹھیکہ بھر کے آئے ہوئے ہیں یہ موصوف کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے یہ بدترین، کیا وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے؟ ججز ایماندار ہوں، ججز طاقتور ہوں، ججز جرأت مند ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری کیوں ہے؟ یہ ایک المیہ تو ہے، لیکن کوئی المیہ بغیر علتوں کے ظہور نہیں کرتا، وجود میں نہیں آتا۔ عدلیہ کا پاکستان کے اندر جو کردار رہا ہے اور اب جس انحطاط اور زوال کا شکار ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے عدلیہ اپنا وقار کھو بیٹھی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ کبھی عدلیہ یعنی اعلیٰ عدالتیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی نوٹس آتا تھا یا کوئی آپ کہہ سکتے کوئی حکم جاری ہوتا تھا، تو وفاقی سیکرٹریز ہوں یا صوبائی سیکرٹریز، آئی جی ہو یا کوئی اور بڑا عہدیدار، ماتھے پہ پسینے آ جایا کرتے تھے۔ اب ایک سنتری پر بھی کوئی اثر نہیں چھوڑتا عدلیہ کا کوئی حکم، کوئی فیصلہ۔ بے توقیری کا یہ عالم ہے، اور یہ بے توقیری خود اپنے ہاتھوں خود عدلیہ نے کی ہے اپنے سیاسی کردار کے حوالے سے۔ مثلا آپ یہ دیکھ لیں، بڑے ان بائسڈ ہو کے بھی اگر کوئی دیکھے، چھوڑ دے کہ اس کا تعلق اور ہمدردی کس سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کا شہری بن کے معاملات کو دیکھے اور پھر محسوس کرے کہ یہ عدلیہ ہے کیا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، سیاسی بحث میں نہ الجھیں۔ آپ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے سے لے کر آج کے دن تک عدلیہ کے متحد جو کچھ ہوتا چلا رہا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب میں اس عرصے کی بات کر رہا ہوں تو اس عرصے میں وہ لوگ جو پردے کے پیچھے رہ کر اس ملک کو 10 انگلیوں سے بندھی ڈوروں سے چلا اور کھلا رہے ہیں، ان سے لے کر عدلیہ، اور عدلیہ کے ساتھ ایک آئینی ادارہ ہے جسے الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اور عدلیہ نے مل کر کیا کیا؟ 8 فروری کے انتخابات، کسی پاگل خانے سے جا کر پوچھ لیں کسی پاگل سے، وہ بھی آپ کو ساری کہانی بتا دے گا۔ اسے بھی پتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں کس طرح ریاست نے ننگے پن کا مظاہرہ کیا، ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا کے دکھا دیا، اور ایک ایسی جماعت جسے مسلم لیگ نون کہتے ہیں 17 سیٹیں جیت پائی، اور اسے اس وقت حکمران بنا کے بٹھایا ہوا ہے، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ تو عدلیہ نے اگر اپنی عزت اور وقار کھویا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کھویا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم جسٹس منیر سے شروع کریں اور آ جائیں آپ قاضی فائز عیسیٰ تک، درمیان کے نام میں نہیں لیتا ہوں، سب کو خود آپ اپنے ذہن میں ان کے نام لے لیجئے۔ جو کچھ بھی قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے اس قابل احترام منصب پہ پہنچ کر کسی چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی برائی کی ہے، کوئی بے انصافی کی ہے، ان سب کی بے انصافیاں اور برائیاں اکٹھی کر لے تو ایک پلڑے کے اندر ڈال دیں قاضی فائز عیسیٰ کی بے انصافیاں، تو یہ بھاری ہے۔ میں بطور وکیل پوری دیانتداری اور پوری ذمہ داری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سو موٹو لے کر ریاستی جبر سے شہریوں کو بچائیں، اور بابا وہ یہ ٹھیکہ لے کر اس نشست تک پہنچے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ سن لیجئے، یہ قاضی فائز عیسیٰ، اس کی اپنی فائلیں کرپشن کی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں بارہا کہہ چکا ہوں بطور وکیل، دیانتداری
اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس ملک میں لوگوں کو لگام دینے کے لیے، اور جس قوت نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس منصب پر بٹھایا ہے، ان کے اشاروں پر چلنے کے لیے انہیں یہ نشست، یہ منصب نصیب ہوا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ سے آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شہری کو اٹھا لیا جائے تو قاضی عیسیٰ سو موٹو لے لے؟ وہ یہ کروانے کے لیے یہ ٹھیکہ بھر کے آئے ہوئے ہیں یہ معصوم۔ یہ ثابت ہوگا جو آج میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہر جج کا یا ہر صاحب منصب کا ایک اپنا براٹ اپ ہوتا ہے، اس کے اپنے اخلاقی معیارات ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک بنت ہوتی ہے جسے ہم باطنی کیمسٹری کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی باطنی کیمسٹری کے تحت ہی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے یہ بدترین جج شمار ہوں گے۔ آج دیکھیں بہت سے ایسے چیف جسٹس ہیں جو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، بہت سے چیف جسٹس ہیں جو یہیں سے لاہور ہائی کورٹ سے اٹھ کر گئے، وہ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آ کر بار روم میں چائے کا ایک کپ بھی بیٹھ کے پی سکے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا اور اپنے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اب ثاقب نثار اسے کہے کہ ہائی کورٹ کے قریب سے گزر کے دکھائے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا صرف عشرِ شیر سامنے آیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سیاسی مقدمات کے فیصلے کبھی قانون کے مطابق نہیں ہوئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی ججز شبہون مارنے والوں کو جائز ہونے کا سرٹیفکیٹ بخشتے رہے۔ اور آج تو عالم یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایڈوائسز آتی ہیں ججز کو۔ آپ نے ان 6 ججز کا وہ لیٹر پڑھا نہیں ہے شاید جو انہوں نے لکھا ہے، یہ صرف دکھانے کے لیے اور حوالہ دینے کے لیے رہ گیا ہے۔ طاقتور حلقے اس پر کوئی عمل نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین آپ معطل سمجھے۔ مثلا یہ اس وقت ایک سویلین مارشل لا ہے، آپ دیکھیں یہ کالا قانون آ رہا ہے، حد کے عزت کا قانون، کہ اس پر اگر میں صرف اشارتاً بات کروں تو آپ کا بہت سا وقت جو ہے وہ صرف ہو جائے گا اس پہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے۔ اچھا قانون ہے یا برا قانون ہے، یہ سپریم کورٹ نے اسے دیکھنا ہے۔ کیا وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے؟ اگر بنیادی حقوق جن کی گارنٹی دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اگر کوئی قانون بھی ان فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو تو وہ قانون ٹھہر ہی نہیں سکتا، بشرط کہ ججز ایماندار ہوں، ججز طاقتور ہوں، ججز جرأت مند ہوں اور ججز کسی کے پپٹس نہ ہوں۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔